میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ دھماکہ خیز سیاسی ہفتہ، خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. آپ کے سوالات، ہمارے جوابات تو پوچھیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا گھر نہیں چلتا ان کی سیلری میں، تو ویکیپیڈیا میں ان کی سیلری جو ہے تو وہ 2 لاکھ روپے مینشنڈ ہے. موسٹ پروبیبلی یہ بیسک سیلری ہوگی، کیونکہ کچھ بیوروکریٹس وغیرہ جو میرے فیملی ممبرز ہیں ان کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہے کہ ایک سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جو سیلری ہے تو وہ 3 سے 4 لاکھ روپے کے بیچ میں ہوتی ہے. تو موسٹ پروبیبلی یہ بیسک سیلری ہوگی، اور شاید جو باقی الاؤنسز وغیرہ ڈال کر ایک وزیر اعظم کی سیلری مجھے لگتا ہے 5-6 لاکھ روپے تک پہنچتی ہوگی. موسٹ پروبیبلی آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن ہوگی. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی سیلری کتنی بنتی ہے الاؤنسز وغیرہ ڈال کے؟ کرپشن کو نہیں کنسیڈر کیا جائے، مطلب ایک کنسیڈر کیا جائے کہ ایک آدمی ایماندار ہے. اور پھر ایک ایسی سیلری والا شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کچن اس پہ نہیں چلتا، تو کیا اس کو خیال آیا ہوگا کہ جو 12-13 اسکیل کا جو کلرک ہے یا 14 اسکیل کا جو سٹی اسکول ٹیچر ہے جس کی بیسک سیلری جو ہے تو ان سے 10 گنا کم ہے، تو اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ طلعت صاحب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے گوشواروں میں تو وہ کسی کے مقروض نہیں ہیں، تو پھر کس سے پیسے لے کے وہ اپنا خرچ پورا کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میرے نہیں خیال کہ وزیر اعظم پاکستان کی سیلری کے گرد آپ اس طرح کی بحث کر سکتے ہیں جس طرح آپ اپنی اور میری سیلری کے گرد بحث کرتے ہیں. وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے، جب وزیر اعظم جس گاڑی میں سے نکل کر ایک قدم اٹھا کر جس دروازے کو کھول کے جس کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کوئی 14-15 لاکھ تو انہی لمحات کے اندر وہ ریاست کے ایکسچیکر کا جو ہے وہ سپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ 6 لاکھ گھر پہ لے کے جاتا ہے اور یا 8 لاکھ گھر پہ لے کے جاتا ہے، یہ امیٹیریل ہے. ذاتی سیکیورٹی سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، ٹریول سے لے کر، کال سے لے کر، جو پریولیجز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ سیلری کماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمفرٹ آئے، ہمارے معاملات حل ہوں، ہم مسائل سے نبرد آزما ہوں اور اپنی خواہشات جو جائز ہیں ان کو پورا کر پائیں. وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ 1000 سے ضرب دے کر اس قسم کے پیکجز کا حصہ ہوتے ہیں. صرف ان کے پیکجز کا حصہ نہیں ہے، تمام پرائم منسٹرز کے پیکجز کا حصہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیلری کی ڈیبیٹ اور کچن چلانے کی ڈیبیٹ جو ہے وہ بالکل ہی فضول ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن جس طرح میں اکثر کہتا ہوں ٹرک کی بتی ہے، وہ ایک پھرلی چھوڑ دی ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں جی کہ سیلری پرائم منسٹر کی پوری ہوتی نہیں ہوتی. یہ ایشو ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر آپ کا کیا خیال ہے سیلری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو ان کے اپنے ایسٹس ہیں، میرے خیال میں 300 کنال کی زمین ہے ان کی جہاں بنی گالہ میں جو رہتے ہیں. جب انہوں نے یہ زمین لی تھی تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی 13 کروڑ پر کنال ہے. آج کل بتایا گیا کہ تقریباً اس کے قریب کوئی 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پر کنال زمین ہے. تو 300 کو 1 کروڑ سے آپ ضرب دے کے دیکھ لیں تو ایکچوئل جو مالیت ہے وہ تقریباً 300 کروڑ تو بنی جاتی ہے. جو ان کے باقی ایسٹس ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں. جو اصل ایسٹس ہیں جو ان کے دوست ہیں وہ اس سے بالکل ہی علیحدہ ہیں. تو یہ خرچے جو کیلکولیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، تو اس کو تو آپ ویسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے جیسے آپ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگ باقاعدہ بجٹ بناتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، گھر پہ آ کے ہر مہینے چیک نکال کے اپنی گھر والی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوں گے کہ کہتے ہوں گے کہ اتنے پیسے جو ہیں یہ آپ نے اس کے مثالیں آنے ہیں، اتنے پیسے جو ان کی سبزیاں آنی ہیں، اتنے پیسے جو ہیں جو کتے رکھے ہوئے ان کی فوڈ آنی ہے، اتنے پیسے جو ہمارے لیے ہیں، اور جو پیسے بچ گئے اس میں سے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس طرح بجٹ کیلکولیٹ ہوتا ہوگا؟ ظاہر نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ ایک فضول قسم کی بحث ہے. اور لیکن اس کا امپلیکیشن بالکل درست ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ میری سیلری کے اندر میرا کچن نہیں چلتا، تو پھر جن کی بیسک سیلری اس سے کہیں کم ہے اور سہولیات بھی وہ نہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتی ہیں، اور جو دینی چاہیے ریاست کو وہ بھی نہیں ان کو ملتی، ان کے گھر کیسے چلتے ہوتے؟ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، ان کی جیبوں میں سے پیسے نکال لیے ہیں، ان کے جسموں کے اندر سے خون نکال لیا ہے، ان کے گلوں کے اندر سے خوراک نکال لی. دیٹس واٹ ہیز ہیپنڈ. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب یہ میں بیان سنتا ہوں کہ کوئی مرا تو نہیں نا روٹی کے کم پرائس بڑھنے سے. یہ آپ کا معیار ہے کہ لوگوں کو مرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ان کی اذیت کا احساس ہو. وہ اذیت جو فیس کے ڈیلے ہونے کے اوپر ہوتی ہے جب اسکول سے نوٹسز آتے ہیں، اس کا کوئی آپ شمار کر سکتے ہیں؟ جب آپ
کہ بچے بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے یا ان کا علاج نہیں کروا سکتے, ڈاکٹر ایکس رے ریکمنڈ کرتا ہے آپ ایکس رے نہیں کروا سکتے. جب آپ کو مالک مکان کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے دوستوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں اور دوست جو ہیں پیسے دینے سے انکار کرتے, اس ذلت کو آپ کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے؟ ملین ادر تھنگس. جو ڈسٹیٹیوشن ہے, جو قصب پرسی ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کو دھکیل دی ہے, وہ روزانہ کی موت ہے. جب بل آتا ہے موت کی طرح ہی آتا ہے نا. تو یہ تو بالکل ایک کیلسنس ہے جس کو وہ انکیپسول کرتے ہیں. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہر بات جو ہے از اٹ آل اباؤٹ دا پرائم منسٹر؟ بات ہم مشرق کی لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. بات ہم کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اباؤٹ ہم, اٹس اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. تو لیکن بحث ایک فضول سی ہے کہ جی پرائم منسٹر کی سیلری جو ہے وہ کتنی ہے, جس طرح وہ سیلری کے اوپر چل رہے ہیں. چھوٹی سی درخواست ہے کہ ذرا وضاحت فرما دے. یہ جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں منسٹر, یہ آج کل بڑا تکیہ کلام ان کا چھایا ہوا ہے کہ جی عمران خان سے بڑا مدبر یہ وہ کوئی ہوگا تو پھر بات ہوگی. اور دوسری طرف ان کا اپنی حکومت پنجاب کا, جس کا جو ہے وہ ہمارے جناب عثمان بزدل صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور وہ عمران خان کی چوائس ہی ہیں. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے ان لوگوں کے قول و فعل میں؟ چھوڑیں جی, کیا فواد چودھری صاحب کے آپ جو ہے نفیس قسم کی تجزیے کر رہے ہیں. وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو سن لیا کریں اور اس کے بعد بس آگے چلے جایا کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ پہلے پیپلز پارٹی کے قائدین کے بارے میں بات کرتے ہوتے تھے, مشرف کے بارے میں وہ یہی بات کرتے ہوتے تھے. کہیں پہ اور چلے جائیں گے تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں ان کی یا اس طرح کے سیاستدانوں کی اور قسم کی جو ہیں ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے, ان کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. لیکن جو تضاد آپ نے نوٹ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی کہ بڑا زبردست قائد ہے اور صاف ستھرا آدمی ہے اور بہترین انسان ہے. دوسری طرف جو دونوں چوائسز ہیں ان کی, جو کی چوائسز ہیں پاکستان کے دو کی پروونسز کے اندر, چیف منسٹر کے پی کے, چیف منسٹر پنجاب, ان کے خلاف ان کی اپنی جماعت جو ہے اس نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس طریقے سے دونوں صوبوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور ریپیٹڈ ججمنٹ اپنے کابینہ کے ممبران کے بارے میں, اگر کابینہ ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سے مقتدر حلقوں کی ایڈوائس پر جو بندے لگائے گئے ہیں ان کو اگر آپ نکال دیں بیچ میں سے 4-5 کو, تو باقی بچتا کیا ہے؟ تو اگر اتنے ہی تدبر اور تدبیر والے ہیں تو تدبر اور تدبیر آشکارا بھی تو ہو نا, کہیں پہ اس کی جھلک تو نظر آئے, کوئی چہرہ تو کرائیں اس تدبیر اور تدبر کا. اگر تدبر اور تدبیر جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر اور صوبہ کے پی کے چیف منسٹر کی صورت میں سامنے آنا ہے تو پھر اس سے تو پھر کانوں کو ہی ہاتھ لگائیں. تو اتنی سنجیدگی سے نہ لیا کریں. لیکن میرے خیال میں ان کو اپنے تضادات نظر بھی نہیں آتے, کیونکہ تضادات اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ ادراک رکھتے ہوں, یا اس وقت نظر آتے ہیں جب کوئی اس کو نشاندہی کرے, یا اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ کو خدشہ ہو کہ ان تضادات کا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. تو پوائنٹ آؤٹ تو ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اس کے ساتھ یہ خدشہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا تو بس چلائی جا رہے ہیں ایسے. اللہ سر, وہ میں نے نا نیوز پڑھی تھی, وہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں کو جو کتنے ہزاروں کے سال کی جو قید ہو گئی ہے جنہوں نے روڈ بند کیے تھے, تو کیا احتجاج کرنا صرف عمران خان کا حق ہے؟ اگر ان کو اتنے ہزاروں سال جو اگر قید ہوئی ہے اس حساب سے تو عمران خان ہے جس نے سول نافرمانی کی, جس نے پی ٹی پی پہ حملہ کیا, جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اس حساب سے تو عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے تھی پھر. یا پھر یہ پاکستان میں بس جس کے پاس جو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پاور ہے وہ جو دل کرے وہ کر دے, قانون صرف ماڑے بندے کے لیے ہے. دیکھیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, اور میں اکراس دا بورڈ جو بات کر رہا ہوں, اور وہ قانون ہی نہیں ہے جو سب کے لیے ایک جیسا نہ ہو. جن سزاؤں کا آپ نے ذکر کیا, میں خود ششتر رہ گیا ہوں ان سزاؤں کی مقدار اور وزن کو دیکھ کر. اور جو چارجز لگائے گئے ہیں ان چارجز کے اوپر تو بہت سارے ہنگامے ہیں جو اسلام آباد کے اندر ہوئے ہیں پورے اترتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کیا گیا ہے فیض آباد کے اندر میں اس کا دفاع کر رہا ہوں, میں تو اس کا بہت بڑا نقاد ہوں, اور جس وقت پہ کیا گیا, جس طریقے سے کیا گیا, تو بہت بڑا اس کا نقاد ہوں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کے نقاد ہیں تو ہمیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے نا, جو اس سے کہیں بڑی بڑی حرکتیں کر چکے ہیں. جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو صحیح کام بھی آپ اس کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اب اس جماعت کے جو کارکنان ہیں
وہ بالکل ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے جی کہ ہم نے جب کیا اپنے سیاسی بڑوں کو دیکھ کر تو ہمارے اوپر ہم متون ٹھہرے، ہمارے اوپر آسمان گرا دیا اور بجلی گرا دی، اور دوسروں نے جب یہ کیا تو ان کو اٹھا کے جو ہے وہ مسند، طاقت کی مسند پر بٹھا دیا۔ تو یہ کس قسم کا تضاد ہے، یہ کس قسم کا قانون ہے؟ تو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے آپ کو قانون کا توڑنا ضروری نہیں ہے۔ قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے قانون کا جو غیر مساوی اطلاق ہے وہ بس آپ کر دیں تو قانون کی دھجیاں خود ہی ہو جاتی ہیں۔ آپ جن مقدمات کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ میں آئی وٹنس ہوں دونوں واقعات کا، ہماری رہائش گاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر دور ہوتے تو ہم نہ دیکھ رہے ہوتے، لیکن چونکہ زیادہ قریب سے تو مسلسل مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اور دھرنے بھی جو ہیں وہ بالکل قریب ہی ہیں۔ بہت زیادہ مواصلت ہے دونوں کے اندر، دونوں اٹیمپٹس تھیں ریاست کی ریٹ کو انڈرمائن کرنے کی، چوک کرنے کی۔ دھرنے کے اندر سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ڈپلومیٹک انکلیو، جو ریاستی ادارے ہیں پی ٹی وی سمیت، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ تمام کی تمام چیزوں کو چوک کر دیا تھا۔ یہ میوٹنی کے زمرے میں آتا ہے، یہ ریبیلین کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر یہی حرکت فیض آباد کے اندر کی ہے، اس کے اوپر سزائیں دی گئیں تو سزا بنتی ہے۔ تو یہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ دونوں حرکتیں غلط ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ دونوں حرکتیں غلط ہیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن جب ایک قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو ہاتھ میں لا کے اس کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ جب دوسرا کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر ان کے اوپر سزاؤں کا بوجھ لادا جاتا ہے۔ اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔